السلام علیکم۔ اردو فار اسٹوڈنٹس چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ نئے آنے والوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق۔ ہماری آج کی جو ویڈیو ہے یہ سینئر کلاسز کے طلباء کے لیے ہے۔ اس میں آج ہم علم بیان کے بارے میں بات کریں گے کہ علم بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ ایسا علم جس میں ایک ہی مفہوم کو مختلف طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے کہ دوسرا مفہوم پہلے سے اور زیادہ واضح ہو جائے اور اس سے بیان میں خوبصورتی اور دلکشی بڑھ جاتی ہے، تو اسے علم بیان کہا جاتا ہے۔ جی یہ جو ہے اس کا استعمال جو ہے وہ زیادہ تر اشعار میں کیا جاتا ہے تاکہ اشعار میں بہت زیادہ خوبصورتی پیدا کی جائے، ذو معنی بات جو ہے وہ کی جا سکے اور اپنے اشعار کی خوبصورتی کو بڑھایا جا سکے۔ اور ایسا علم جو ہے یہ علم بیان جو ہے اس کے ذریعے شاعر اپنے کلام میں بہت زیادہ حسن اور خوبصورتی پیدا کرتے ہیں اور اس کی 4 مختلف اقسام ہیں۔ جی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ علم بیان کی کون سی قسمیں ہیں۔ تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ، یہ علم بیان کی 4 قسمیں ہیں اور ہماری جو سب سے پہلی قسم ہے ہماری ویڈیو آج اسی کے بارے میں ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ تشبیہ جو ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ کسی مشترکہ صفت کی بنا پر کسی ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ دونوں چیزوں میں یہ مشترک صفت ظاہری بھی ہو سکتی ہے اور باطنی بھی ہو سکتی ہے، یعنی آسان لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی خوبی کی وجہ سے یا کسی خامی کی وجہ سے کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے ملایا جائے، دوسری چیز سے ریزمبل کیا جائے تو اس کو ہم اردو زبان میں تشبیہ دینا کہتے ہیں، اور اس میں اکثر چیزوں کو خوبصورت چیزوں سے ہی زیادہ تر تشبیہ دی جاتی ہے۔ جیسے کہ ایک جملہ ہے، امجد شیر کی طرح بہادر ہے۔ اس میں امجد میں خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ بہت بہادر ہے، تو اس میں امجد کی بہادری کو شیر کی بہادری سے ملایا گیا ہے اور یہی تشبیہ ہے۔ یہاں دونوں کی باطنی صفت بہادری مراد ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ شیر ایک بہادر جانور ہے، اور جب بھی کسی کی بہادری کی مثال دینی ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو شیر کی طرح بہادر ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو شیر سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اسی طرح شعراء حضرات اکثر اپنے اشعار میں تشبیہ کا استعمال کرتے ہیں۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں شاعر محبوب کے لبوں کی نزاکت، نرمی اور سرخی کو گلاب کی پتی سے تشبیہ دے رہا ہے، کیونکہ گلاب کی پتیاں بھی بہت نرم و نازک ہوتی ہیں، سرخ ہوتی ہیں اور بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ جی ایک اور شعر ہے، زلف راتوں کی سی ہے، رنگت ہے اجالوں جیسی، پر طبیعت ہے وہی بھولنے والوں جیسی۔ اب اس شعر میں سیاہی کی مشترکہ صفت کی بنا پر زلفوں کو رات اور رنگت کو دن کے اجالے سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی کہ رات کی سیاہی جو ہے وہ بھی کالے رنگ کی ہوتی ہے، تو محبوب کی زلفیں بھی کالے رنگ کی ہیں، اور دن کا اجالا جو ہے وہ سفید ہوتا ہے، تو اور محبوب کے چہرے کا رنگ بھی سفید ہے، تو اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک اور شعر ہے، پانی کو چھو رہی ہے جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو۔ اس میں بھی بہت خوبصورت تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہے کہ اس شعر میں شاعر نے گلاب کی ٹہنی کو حسین محبوب سے تشبیہ دی ہے، اور دونوں میں جو مشترکہ صفت ہے وہ خوبصورتی ہے۔ جی اب تشبیہ کی کچھ نثری مثالیں دیکھتے ہیں۔ سارا چاند کی مانند حسین ہے، احمد لومڑی جیسا مکار ہے، اکرم سرو کی طرح لمبا ہے۔ اچھا اب اس میں سارا کو چاند کی طرح حسین کہا گیا ہے کہ چاند بھی خوبصورت ہے اور سارا بھی بہت خوبصورت ہے، اور لومڑی جو ہے وہ بہت مکار جانور سمجھی جاتی ہے، تو اسی طرح احمد کو بہت مکار اور چالاک کہا گیا ہے، اور سرو کا درخت جو ہوتا ہے وہ بہت لمبا مانا جاتا ہے، تو اگر کسی کا لمبا قد ہو تو اس کو پھر یہ جملہ بولا جاتا ہے، اس کو یہ تشبیہ دی جاتی ہے کہ یہ تو بہت لمبا ہے۔ اسی طرح اب ہم بات کرتے ہیں ارکان تشبیہ کے بارے میں۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلا جو رکن ہے وہ ہے مشبہ، وہ چیز جس کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے، مثلا اسلم شیر کی طرح بہادر ہے۔ اس جملے میں اسلم کو شیر سے تشبیہ دی گئی ہے، تو اسلم مشبہ ہے، یعنی کہ ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جی روبی چاند کی طرح حسین ہے،
اس میں روبی کو چاند سے تشبیہ دی گئی ہے، اس لیے روبی مشبہ ہے، یعنی کہ ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہ مشبہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا رکن ہے وہ ہے مشبہ بہ۔ جس چیز سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بہ کہتے ہیں۔ اس کا چہرہ گلاب ہے، اس جملے میں چہرے کو گلاب کے ساتھ ملایا گیا ہے تو گلاب مشبہ بہ ہے، یعنی کہ جس چیز کے ساتھ ملایا جاتا ہے اس کو مشبہ بہ کہتے ہیں۔ اس کے دانت موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں، اس میں دانتوں کو موتیوں سے تشبیہ دی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ موتی مشبہ بہ ہیں۔ اس کے بعد تیسرا رکن ہے جو کہ ہوتا ہے وجہ شبہ۔ جس صفت کی وجہ سے تشبیہ دی جاتی ہے اسے وجہ شبہ کہتے ہیں۔ اس کا چہرہ گلاب جیسا ہے تو اس میں نزاکت، خوبصورتی اور تازگی کی وجہ سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی کہ تشبیہ دینے کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ ہم نے تشبیہ کیوں دی ہے۔ اسی طرح چوتھا رکن ہے حرف تشبیہ۔ وہ لفظ یا حرف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوں تو انہیں حرف تشبیہ کہتے ہیں۔ گویا، مانند، طرح، جیسا، جیسی، سا، سی، ایسا، صورت، ہو بہو، جوں، ویسا کہ وغیرہ حروف تشبیہ کہلاتے ہیں۔ اور سب سے آخری رکن ہے غرض تشبیہ، یعنی کہ جس مقصد یا غرض کے لیے تشبیہ دی جائے اسے غرض تشبیہ کہتے ہیں۔ جی، اب ہم بات کرتے ہیں اور کچھ مثالوں کی۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اب اس میں لب جو ہیں وہ مشبہ ہیں، پنکھڑی مشبہ بہ ہے، کی سی حرف تشبیہ ہے، نازکی وجہ شبہ ہے اور محبوب کی نزاکت غرض تشبیہ ہے۔ امید ہے کہ اس مثال سے آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اب اس میں زندگی مشبہ ہے، یا حرف تشبیہ ہے، طوفان مشبہ بہ ہے اور وجہ شبہ دکھ کا اظہار ہے۔ ایک اور شعر ہے، سرتا قدم زبان ہے جوں شمع ہم، پر یہ کہاں مجال جو کچھ گفتگو کریں۔ اس میں ہم جو ہے وہ مشبہ ہے، شمع مشبہ بہ ہے اور جوں حرف تشبیہ ہے۔ زبان اور شعلے کی باہمی مشابہت رکھنے کی وجہ سے اس کی وجہ شبہ بنائی گئی ہے، اور اظہار و بیان کی طاقت نہ رکھنا غرض تشبیہ ہے کہ نہ زبان کچھ بول سکتی ہے اور نہ شعلہ کچھ بول سکتا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ تشبیہ کی کچھ اقسام ہیں، جیسے تشبیہ باصرہ، یعنی جو تشبیہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہو۔ ان گل رخوں کی قامت لہکے ہے یوں ہوا میں، جس رنگ سے کچلتی پھولوں کی ڈالیاں ہوں۔ جگنوں کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ ان دونوں اشعار میں جو تشبیہ استعمال کی گئی ہے اس کو ہم تشبیہ باصرہ کہتے ہیں، یعنی کہ اس تشبیہ کا تعلق دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، جو ہماری آنکھ دیکھتی ہے، تو اس لیے پھر اس کو تشبیہ باصرہ کہا جاتا ہے۔ جی، اگلی تشبیہ ہے تشبیہ سامع، یعنی سننے سے تعلق رکھنے والی۔ پر ہوں میں شکوے سے یوں راگ سے جیسے باجا، ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اس شعر میں تشبیہ سامع استعمال کی گئی ہے، یعنی یہ ایک ایسا شعر ہے جس میں سننے کے بارے میں ذکر ہے۔ اسی طرح تشبیہ شامہ بھی ہوتی ہے جو کہ سونگھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ جس نے سونگھی ہو تیری زلف سیاہ کار کی بو، کیا پسند آئے اسے نافہ و تاتار کی بو۔ اس میں محبوب کی زلفوں کو ایک خوشبو سے تشبیہ دی گئی ہے، تو اس کا تعلق جو ہے وہ سونگھنے کی حس سے تعلق رکھتا ہے، تو اسے ہم تشبیہ شامہ کہتے ہیں۔ جی، آگے ہے تشبیہ لامسہ، یعنی چھونے سے تعلق رکھنے والی۔ گلشن کی ہر کلی تھی حسن ازل کی حامل، سبزہ ملائمت میں ماند فرش مخمل۔ اب اس میں چھونے کی حس کا ذکر کیا گیا ہے کہ سبزے کی ملائمت ایسی ہے کہ اس کو جب چھوتے ہیں تو وہ مخمل کی مانند ملائم لگتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں تشبیہ لامسہ۔ اور ایسے ہی تشبیہ ذائقہ ہے جس میں کہ ذائقے کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک اور شعر ہے، رو میں رکش عمر کہاں دیکھیے تھمے، نئے ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں۔ اس شعر میں انسانی عمر کو ایک تیز رفتار گھوڑے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مسالے شب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب۔ اب ان اشعار میں جو ہے وہ شاعر نے
جو دھوپ کی وجہ سے گرمی تھی اس کو رات سے تشبیہ دی ہے، اور جو خیمے جو ہوتے ہیں ان کی شکل ایسے گول سی ہوتی ہے، تو ان کو پانی کے تپتے ہوئے بلبلوں سے تشبیہ دی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو تشبیہ کے بارے میں یہ مثالیں جو ہیں اور تعریف جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے کافی زیادہ اگزامپلز اس میں مینشن کی ہیں تاکہ آپ ان اگزامپلز کو، ان مثالوں کو دیکھتے ہوئے تشبیہ کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ اسی طرح جیسے اگر آپ نثر میں اس کا استعمال سیکھنا چاہتے ہیں یا اشعار میں ان کا استعمال سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک غور سے دیکھیے گا تاکہ آپ ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر سکیں۔ اب اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔